محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید سائنس کے عجوبے یعنی کہ کمپیوٹر کی ایجاد 9ویں صدی کے مسلمان سائنسدان محمد موسیٰ الخوارزمی کی میتھمیٹکس میں نئی ڈسکوری کے بغیر ممکن نہ ہوتی۔ کمپیوٹر سائنس میں الگورتھم کا علم بنیاد ہے، جو کہ بنیادی طور پر محمد موسیٰ الخوارزمی کا نام ہے، مگر شعوری طور پر اسے سائنسی نام الگورتھم دیا گیا کہ عام فہم رکھنے والا کوئی بھی انسان جان نہ سکے کہ یہ ایک مسلمان سائنسدان کا کمال ہے جو کہ اس نے تقریباً 1000 سال پہلے کیا۔ آج کے مسلمان نوجوان کی ذہن سازی اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی علم یا ایجاد کے بارے میں سوچے تو اس کے ذہن میں مغرب ہی کی کوئی شخصیت آئے۔ یہ سلسلہ مسلمان نوجوانوں کو ان کی میراث سے متعارف کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے والا ہر شخص الجبرا سے ضرور واقف ہوتا ہے، اور ریاضی کا یہ مضمون جدید سائنس کے تقریباً ہر شعبے میں انتہائی مفید ثابت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب کمپیوٹر سائنس کا ہر اسٹوڈنٹ اور ہر سافٹ ویئر انجینئر الگورتھم کے بارے میں ضرور جانتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق محمد بن موسیٰ الخوارزمی سے ہے، جو 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی کے مشہور مسلم میتھمیٹیشین گزرے ہیں۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی لگ بھگ 780 عیسوی میں فارس کے علاقے خوارزم میں پیدا ہوئے، جو موجودہ ازبکستان میں واقع ہے اور خیوا کہلاتا ہے۔ میتھس کے مختلف شعبات میں مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ بغداد چلے گئے اور خلافت عباسیہ کے تحت قائم بیت الحکمت سے بطور محقق وابستہ ہو گئے، اور 850 عیسوی میں اپنی وفات تک یہی مقیم رہے۔ بیت الحکمت میں رہتے ہوئے الخوارزمی نے ہندوستانیوں کے ایجاد کردہ ڈیسیمل سسٹم یعنی کہ اشاری نظام اور اس میں شامل زیرو کو عملی مثالوں کے ذریعے عام فہم بنا کر پیش کیا، اور اسی کام کی بدولت آج ہم ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن جیسے حسابی عوامل کو زبردست سہولت کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا عظیم ترین کارنامہ ان کی تصنیف کتاب المختصر فی حساب الجبر المقابلہ ہے، جسے الجبرا پر دنیا کی سب سے پہلی کتاب قرار دیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ الجبرا کی مدد سے روزمرہ حسابی مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں اور نامعلوم مقداریں کیسے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی اس کتاب میں الجبرا کے جو بنیادی اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں وہ آج تک بالکل اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں جیسے الخوارزمی نے پیش کیے تھے۔ کتاب المختصر فی حساب الجبر المقابلہ اس قدر مقبول کتاب تھی کہ یہ مسلم عہد زری میں ریاضی کی اہم ترین حسابی کتاب رہی۔ بعد ازاں لاطینی اور دوسری متعدد یورپی زبانوں میں اس کتاب کے تراجم ہوئے، اور یوں یہ آئندہ کئی صدیوں تک یورپی ممالک کی اعلیٰ تعلیمی درسگاہوں میں بھی جدید میتھس کی کلیدی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ یورپی زبانوں میں ترجمے کے دوران ہی اس نئے ریاضیاتی مضمون کا عربی عنوان مختصر کر کے الجبرا کر دیا گیا، جو آج تک چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لاطینی میں الخوارزم کا نام الگورتھم کر دیا گیا، اور یہ مسلمان ریاضی دان اسی نام سے مغرب میں مشہور ہوا۔ 20ویں صدی عیسوی میں جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تو اس شعبے کے ماہرین نے کمپیوٹر پروگرام یا سافٹ ویئر لکھنے کا منظم طریقہ وضع کیا، جسے محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے الگورتھم کہا جانے لگا۔ واضح رہے کہ الگورتھم کا تعلق کسی کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی مخصوص کام کو انجام دینے والے قواعد و ضوابط کا منظم اور ترتیب وار مجموعہ ہوتا ہے، جسے سامنے رکھتے ہوئے کوئی کمپیوٹر پروگرام لکھا جاتا ہے۔ کمپیوٹر سائنس کے علاوہ میڈیسن کے شعبے میں بھی امراض کی تشخیص سے لے کر علاج معالجے تک کے منظم اور ترتیب وار طریقہ کار کو بھی الگورتھم ہی کہا جاتا ہے۔ اس طرح محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا نام جدید سائنس میں آج تک زندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان خود کو عمومی طور پر ذہین صارف سے آگے نہیں بڑھا پایا اور اپنے بزرگوں کے کارنامے پڑھ کر فخر ضرور کرتا ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا۔